بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورلڈ نیٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ آخر اتنے امیر کیسے بنے اور یہودی دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیر کیوں ہوتے ہیں، اور ایسا وہ کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہودی اتنا امیر ہے، اور یہ تعداد یعنی سنکھیا میں تو بہت کم ہے لیکن پھر بھی دولت کے معاملے میں اتنے زیادہ امیر کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ان یہودیوں نے 3 ایسی چیزیں فالو کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آج یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیروں کی لسٹ میں گنے جاتے ہیں۔ ان کی ساری بڑی بڑی کمپنیاں بھی انہی کے اندر میں آتی ہے، پوری دنیا کے اندر ان کے پروڈکٹس بکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی چیزیں ہیں وہ یہودیوں کے اندر میں آتی ہے۔ لیکن یہودی اتنے امیر بنے کیسے؟ ایک یہودی سے پوچھا گیا کہ آخر تم لوگ اتنے امیر کیسے ہوتے ہو جبکہ تمہاری تعداد یعنی سنکھیا بہت کم ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ ہم اپنی زندگی ان 3 اصولوں پہ گزارتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 ہے کہ ہم اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے ہی بزنس کرنا یعنی تجارت کرنا سکھاتے ہیں، اور نمبر 3، ہم اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ ابھی تو چاہے بات کر لی جائے فیس بک کے مالک یعنی کہ مارک زکربرگ کی، یا پھر گوگل، باسکن رابن، اسٹاربکس، وانس فرانس، کیلوین کلین، ڈیل اور بریک راک جیسی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں، تو ان سبھی میں ہی ایک چیز پوری طریقے سے سیم ہی پائی جاتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ دنیا کے ان ساری مشہور کمپنیوں کو جو فاؤنڈر یعنی سنستھاپک ہے وہ دراصل یہودی ہی ہے، یعنی کہ یہودی دھرم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں دنیا میں ایسے بھی مذہب ہے جن کی آبادی اس وقت کروڑوں بلکہ اربوں سے اوپر ہے، وہی یہودی کی آبادی بہت کم ہے۔ الگ الگ رپورٹ کے مانیں تو اس وقت پوری دنیا میں یہودی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی میں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کا بچپن سے ہی ایسا کیا چیز سکھائی جاتی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے آگے جا کر وہ لوگ نہ صرف کروڑ پتی بلکہ ارب پتی تک بن جاتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن لازمی دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، عیسائی کے بعد یہودیوں کے سب سے زیادہ آبادی امریکہ میں رہتی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے جتنے بھی یہودی ہیں ان میں سے 46% یہودیوں کی پوری آبادی پر نظر ڈالی جائے، اگر آپ کو جنرلی دیکھا جائے تو وہاں کے صرف 18% آبادی ہی سال میں اتنا کما پاتی ہے۔ تو اب اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ میں بھی رہنے والے یہودی وہاں پر رہنے والے دوسرے دھرموں کے لوگوں سے کتنا زیادہ آگے ہے۔ دنیا کی 90% سے زیادہ میڈیا کو صرف اور صرف 6 کمپنیاں کنٹرول کرتی ہے، اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ ان ساری ہی کمپنیاں کے مالک یہودی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فاربر کی طرف سے جاری کی گئی امریکہ کے 400 سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں سے 100 لوگ تو یہودی دھرم کے ہی تھے، جبکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں یہودی کمیونٹی پوری امریکہ کی آبادی کا صرف اور صرف 2% ہے۔ دوستو، ہر یہودی کروڑ پتی یا ارب پتی تو نہیں ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جہاں پر بھی رہتے ہیں، چاہے یورپ میں رہے، امریکہ میں رہے یا پھر دنیا کے کسی اور دیش میں رہے، وہاں پر بھی یہ لوگ سب سے امیر ضرور ہوتے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ اب اگر آپ لوگ گلوبل بھی دیکھیں یعنی دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس میں اکثر لوگ یہودی ہی ملیں گے، اور اس طرح کے کچھ یہودی نام نظر آئیں گے جو اکثر اوپر نیچے تو ان لوگوں کی ہی قومی ایکتا ہے۔ ان لوگوں میں حد سے زیادہ ایکتا پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ جہاں کہیں بھی رہے مگر سب سے زیادہ اہمیت اپنے دھرم کو ہی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس قوم کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریب انسان کو زیادہ سے زیادہ امیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ اس کمیونٹی کے غریب لوگوں کو مال اور پیسوں کے مدد کے ساتھ ساتھ بزنس سیٹ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ فائنینشیل ہیلپ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے علاقے اور اپنے محلے میں بسنے کی بھی اجازت دیتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل ہے۔ پیسے کی سوچ کو بھی یہودی کے اس کامیابی میں ایک خاص وجہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے پرمپرا میں یہودیوں کے دھرم میں امیری کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہر یہودی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی ان لوگوں کے بچوں کو بھی پیسے حاصل کرنے سے ریلیٹڈ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہودی نے ایک لمبے وقت یعنی سینکڑوں ہزاروں سال یورپ میں گزارے، مگر یورپ میں رہنے والے عیسائیوں سے ان کی دشمنی کا اتہاس بھی بڑا پرانا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی عیسائی کا یہ ماننا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو وہ لوگ جیسس کرائسٹ بھی کہتے ہیں، ان کی موت کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ یہی یہودی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف برا سلوک کیا جاتا تھا بلکہ اتنا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا کہ یورپ میں ان لوگوں کو زمین خریدنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نہ خرید پانے کی وجہ سے وہاں پر یہ لوگ اب کوئی ٹھیک ٹھاک نہ تھا اور اچھا بزنس نہیں کر پاتے تھے۔ آخرکار یہودی نے ایک لمبے وقت کے بعد یورپ میں اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے آخرکار یہ نرواہ طریقہ ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں نے سود بیاج کا دھندا شروع کیا، یعنی مجبور لوگوں کو پیسہ دیتا اور پھر بعد میں اسے بیاج کے ساتھ پیسہ وصول کیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس چیز میں نہ صرف ایکسپرٹ ہو گئے بلکہ یہ بیاج کے ساتھ پیسے ادھار دینا انہی لوگوں کا پہچان بن گیا تھا۔ یورپ میں جس عیسائی یا پھر کسی اور دھرم والے انسان کو جب بھی پیسہ چاہیے ہوتے تھے تو وہ ان لوگوں سے ادھار لیتا اور یہ بعد میں بیاج کے ساتھ واپس لیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس چیز کے ساتھ ایکسپرٹ تو بن ہی گئے لیکن بعد میں اس سسٹم کے مالک بھی بن گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بینکیں چلتے ہیں یہ یہودیوں کے ہی اشارے پر چلتے ہیں، انہی کے قانون کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ اگر پیو ریسرچ کی رپورٹ کے مانیں تو اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا گروپ ہے وہ بھی دراصل یہودی ہے۔ دوستو، یہودی خاص طور پر اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے، تجارت کرنے اور بھائی چارگی میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی پوری دنیا پر راج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔